العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے ان ابواب میں کہ جن ابواب کا جو علامت اعراب ہے وہ علامت اصلی نہیں ہوگی، علامت فرعی ہوگی۔ پہلا باب اسماء ستہ کا تھا، دوسرا اسماء مثنیٰ کا تھا، اسماء مثنیٰ اور ملاقات کا، اور تیسرا جو باب ہے وہ جمع مذکر سالم کا اور ان کے ملاقات کا ہے۔ سب سے پہلے جمع مذکر سالم کی تعریف بیان کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے بیان نہیں کی تو وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جمع مذکر سالم کی تعریف جیسا کہ ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ مذکر کے لفظ سے بھی کہ یہ مذکر کی جمع بنتی ہے، مؤنث کی نہیں بنتی، اور سالم کے لفظ بھی واضح ہے کہ جو مفرد ہے وہ سالم رہتا ہے۔ مفرد کی سلامتی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ترتیب حروف، ایک کو ہم کہتے ہیں حرکات و سکنات۔ تو مفرد کی جو سلامتی ہے وہ ترتیب حروف کے اعتبار سے بھی رہے گی اس کے اندر باقی، اور حرکات و سکنات میں بھی سلامتی اس کی رہنی چاہیے، تب جا کے وہ سالم کہلائے گا۔ جیسے رجل سے کیا بناتے ہیں ہم؟ رجال بناتے ہیں، تو رجلون نہیں ہے ہمارے پاس، تو لہذا یہ مذکر کی جمع تو ہے لیکن سالم نہیں ہے، کیونکہ مفرد میں اس میں سالم نہیں رہا، اور مفرد کی جو سلامتی ہے وہ ترتیب حروف کی بھی سلامتی اس میں ختم ہو گئی ہے، یعنی جیم کے بعد لام آتا تھا تو ابھی رجال میں جیم کے بعد الف آ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور مثال ہمارے پاس ہے کہ آرزون کی جو جمع ہے وہ آرازون ہے، تو یہ بھی جمع مذکر سالم نہیں کہلاتی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ را کے اوپر جو ہمارے پاس سکون تھا پہلے مفرد میں، اور جمع میں وہ کیا آ گئی جی؟ سکون نہیں آیا، حرکت آ گئی ہے، آرازون آ گیا، فتح آ گیا، تو لہذا اس کو بھی ہم جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے۔ تو پھر یہ کیا کہلائیں گے؟ جمع کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے؟ تو اس کو لغوی طور پہ ہم کیا کہیں گے؟ جمع کہیں گے، کیونکہ لغوی طور پہ جمع کیسے کہتے ہیں؟ جو تین یا تین سے زیادہ پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن نحوی طور پہ ہم اسے جمع نہیں کہیں گے۔ اور ایک اور چیز جو الفیہ میں ہم پڑھیں گے کہ ایک اسم جمع کہتے ہیں، جو لغوی جمع ہوتی ہے اسے اسم جمع بھی کہتے ہیں۔ تو جمع میں اور اسم جمع میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو ارزون کو، سنون وغیرہ کو وہ اسم جمع کہہ دیں گے، قوم جیسے ہے اس کو اسم جمع کہہ دیں گے کہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو جمع پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس کو کیا جمع نہیں کہیں گے۔ تو یہ ایک کیا نحوی اصطلاح ہے۔ تو لہذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے آپ اسے جمع کہہ لیں ارزون کو اور رجال کو، یا جو ہے وہ ارزون کو خصوصی طور پہ، رجال کو نہیں، ارزون کو یا خصوصی طور پہ اسم جمع جو ہے وہ کہہ لیں، تو یہ تعبیر بھی کیا موجود ہے۔ اور جمع اور اسم جمع میں کیا فرق ہے، پھر اسم جنس میں کیا فرق ہے، یہ ساری جو تفصیلی بحث ہے وہ الفیہ میں آئے گی، اس کو نہ ابن ہشام نے چھیڑا اور نہ ہم کیا چھیڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا وہاں پہ پھر سوال ہوتے ہیں کہ ہاں بھی بتائیں یہ جمع ہے یا اسم جمع ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ جمع ہے، اسم جمع ہے یا اسم جنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہر ایک میں کیا ہوتا ہے؟ فرق رہتا ہے۔ مثلا انسان جو ہے، انسان نہ جمع ہے نہ اسم جمع ہے لیکن اسم جنس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان بھی کیا ہے؟ تین یا تین سے زیادہ پہ بھی دلالت کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ مثلا کیا ان الانسان لفی خسر جب آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک انسان تو مراد نہیں ہوتی۔ اسی بقرہ جو ہے وہ گائے کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، بقر جب بولیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ تفصیلات کیا ہیں وہاں پہ آئیں گی۔ فی الحال ہمیں جمع مذکر سالم کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور جمع مذکر سالم ہم کیا کہیں گے کہ اسم دل علی اکثر من اثنین مع سلامت لفظ ہی، ٹھیک ہے، مع سلامت الفاظ مفرد ہی یا مع سلامت مفرد ہی۔ اچھا، اس کو ہم مزید ترتیب سے بنائیں کہ ما دل علی اکثر من اثنین مع سلامت مفرد ہی من حیث الترتیب والحرکات والسکنات، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کی کیا بناتے ہیں؟ ایک تعریف بناتے ہیں جامع معنی قسم کی۔ تثنیہ کی ہم کیا تعریف بنائی تھی؟ اسم مثنیٰ نہیں، تثنیہ کی، مثنیٰ کی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو مفرد کے تکرار میں ہو، ما یدل علی تکرار مفرد، آگے کیا کہا تھا؟
بنفس الحروف بنفسی کہہ دیں گے تو پھر وہ ضمیر پلٹ جائے گی، شارٹ کٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ما دل علی اثنین ما یدل علی تکرار المفرد بنفسی، یعنی بنفس المفرد آپ کہہ دیں یا بلفظ المفرد کہہ دیں. ٹھیک ہے جی. یا وجوجد لہو مفرد من لفظہ. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کے لیے. تو یہ تعریفیں آپ شارٹ کٹ بنا کے لکھ لیں اور ان کو کیا ہے ذہن میں بٹھا لیں. اچھا، تو یہاں پہ جمع مذکر سالم کا اعراب فری کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کی جو رفع ہے وہ تو واو کے ساتھ ہے، لیکن نصب اور جر دونوں جو ہیں وہ یا کے ساتھ ہیں. جیسے جاءنی الزیدون رأیت الزیدین اور مررت بالزیدین، دونوں زیدین لکھ دیا. ساری کتاب نے شروع میں کتنا انفاق ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ تسنیہ میں یا مفتوح ہوتا ہے، جمع میں یا مقصور ہوتا ہے. ساری کتاب میں یہ فرق نہیں بتایا، یعنی کہ مطلب اس کا کوئی ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے. وہ نون کی حرکت بیان کرتے ہیں نا، وہی یا ما اگر مفتوح ہونے مقصود. ہاں وہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں رجلین، اور مثلا یوں سوال ہوتا ہے کہ مسلمین اور مسلمینہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمین اور مسلمینہ بالکل لکھیں گے ایک جیسا. ٹھیک ہے، مسلمین اور مسلمین میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمین یہ جمع ہے، جبکہ مسلمین کیا ہے؟ تثنیہ ہے. تو فرق کہاں سے پتہ چلے گا؟ نون سے پتہ چلے گا اور یا کی ما قبل والی حرکت سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے صحیح توجہ دلائی. یہ نقطہ بھی کیا ہے؟ اضافی لکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ زیدینہ اور مررت بالزیدینہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ دو زید ہیں یا تین ہیں؟ تو ہم کہیں گے نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ اس کی پوری گفتگو کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، قرائن کو نہ دیکھیں، سیاق و سباق کو نہ دیکھیں. تو وہاں سے آپ نے اندازے لگانے ہیں بس. اگر آپ کا اندازہ لگ گیا کہ یہ دو بندوں کی بات کر رہا ہے یا دو سے زیادہ کی بات کر رہا ہے، پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ الزیدین تثنیہ ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ نہ پتہ چلا آپ کو تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا، کہ یہ بات کیا ہو جائے گی؟ مجمل ہو جائے گی. اس سے کیا کہتے ہیں؟ مجمل، کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا تثنیہ ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے، لیکن ترکیب میں پھر آپ کیسے کہیں گے؟ ترکیب میں تو آپ کہیں گے کہ چاہے یہ تثنیہ ہو یا جمع ہو. ہاں جی، تثنیہ جمع کیسے نہیں پتہ چلے گا تثنیہ جمع کا؟ اچھا، نون کو دیکھیں گے. یعنی اصل میں بات کس کی ہے کہ جب حرکات و سکنات ظاہر ہوں گی یا ظاہر نہیں ہوں گی، دو صورتیں ہیں نا. ایک دفعہ تو یہ زیر زبریں لگی ہوئی ہیں نا، شہر قطر و ندا میں زیر زبریں لگی ہوئی ہوں گی، پھر تو پتہ چل جائے گا واضح طور پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ زیدینہ لکھا ہوا ہے یا زیدین لکھا ہوا ہے. زیر زبریں نہیں لگی ہوئی تو پھر یہ ساری کی ساری کیا کہانی آئے گی؟ پیچھے عامل کو دیکھیں گے، عامل کو دیکھیں گے، مفعول بن رہا ہے یا جب رایتوں کو دیکھیں گے تو حالت مفتوح. یعنی یہی جو رأیت زیدین تثنیہ بھی بن سکتا ہے نا. رأیت زیدین تثنیہ کے اعراب کیا ہوتا تھا؟ نصب اور جر یا کے ساتھ ہوتی ہے. نصب اور جر یا کے ساتھ. تو یہی نصب اور جر یا کے ساتھ ہے، اس کی بھی نصب اور جر یا کے ساتھ ہے. یعنی جمع مذکر سالم کی بھی نصب اور جر یا کے ساتھ اور مثنیٰ کی بھی نصب اور جر یا کے ساتھ، دونوں مکس اپ ہو گئے نا. ٹھیک ہے، فرق اور بھی ہے کہ بلا ما قبل مفتوح ہوگا تسنیہ میں، ما قبل مقصور ہوگا جمع میں. اعراب ہی نہیں ہے نا، ابھی وہ اس میں بات کر رہے ہیں کہ اعراب نہیں، ادھر اس کے اوپر بعد آ کے حرکت نہیں. ضرور دوسرا طلاق کریں. کتنا فرق صرف حالت رفع میں جائے گا نا، تسنیہ میں ہاں فقط رفع میں. یعنی سوال یوں ہے ٹھیک ہے سید مبشر صاحب، سوال ہمارا یہ ہے کہ زیر زبریں نہ لگی ہوئی ہوں اور نصبی اور جری حالت ہو، زیر زبریں نہ لگی ہوئی ہوں، تو کیا زیر زبروں کے علاوہ کوئی آپ کے پاس طریقہ ہے کہ آپ پہچان لیں کہ یہاں پہ جمع مذکر سالم ہے یا تثنیہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ وہ اندازے لگانے اور قرائن اور شواہد کے علاوہ کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، واضح. اچھا، اسی طریقے سے
چونکہ نسبی اور جری کا اعراب ایک جیسا ہے تو پھر آپ کو کیا یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بھی کیا اندازہ لگے گا؟ مثلا یہ رأیت الزیدین مررت بالزیدین، دونوں میں زیدین لکھا ہوا ہے نا، تو ہم رأیت زیدین میں کہہ دیں کہ یہ جی مجرور ہے، عامل دیں نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پہ عامل ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ تو منصوب اور مجرور کا فرق تو واضح ہے، اس میں ہمیں اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بھئی مررت بالزیدین میں با عامل ہے، با حرف جر ہے تو وہ جاری دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے رأیت الزیدین میں کیا ہے؟ فعل ہے ہمارے پاس، اور فعل کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل اور مفعول ہوتا ہے، فاعل تو ہو گیا، مفعول اس کو چاہیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں مشکل نہیں بنے گی، چاہے مثنیٰ میں ہو یا جمع مذکر سالم میں، کہ یہ مجرور ہے یا منصوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تسنیہ اور جمع مشکل۔ اس میں تو لہٰذا یہ ترکیب میں کیا ہے؟ یہ والی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ منصوب ہے یا مجرور ہے، اس میں اگر غلطی کریں گے تو یہ غلطی کیا ہے؟ غیر مقبول، ٹھیک ہے، یہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ہمارے استاد ہیں، ان کو کوئی درس خارج میں سوال اشکالات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اگر اشکال نہ بنتا تو کہتے ہیں غیر مقبول، ٹھیک ہے جی۔ کل ہم نے ایک اعتراض کیا، انہوں نے کہا ھذا السؤال منکم غیر مقبول، یہ کہہ کے پھر سارا درس اسی پہ دیا اور ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی غیر مقبول کے یہ حالات ہیں۔ تو لہٰذا یہ والی اگر آپ ترکیب کریں گے کہ رأیت الزیدین مررت بالزیدین میں اگر منصوب اور مجرور کا اختلاف کریں گے تو وہ بالکل غلط، پورا سوال ہی غلط، ریاضی کی طرح، ٹھیک ہے۔ ہاں تسنیہ جمع میں اگر آپ اختلاف کر لیں کہ آپ اس کو مثنیٰ بنا بیٹھے، جمع مذکر سالم بنا بیٹھے، تو وہ آپ کے پیپر میں ٹھیک ہو جائیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری بات تو آپ کو نہیں دیں گے، ایک ٹکڑا دیں گے۔ لیکن قرآن کی اگر آیت دیکھتے ہیں، پوری آیت دیتے ہیں، حدیث دیتے ہیں، وہاں پر بھی پھر یہ غلطی کیا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پہ چیز کیا ہوتی ہے؟ واضح ہوتی ہے، ساق و سباق سے چیز واضح ہوتی ہے۔ اچھا جی، وَحَمَلُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْفَاظًا، حمل والی یعنی جمع مذکر سالم کے اوپر انہوں نے حمل کیے ہیں، فی ذالک اسی حکم میں چند ایک الفاظ کو، اور ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ملاقات کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جمع مذکر سالم کی جو شرائط ہیں، جو تعریف ہے، وہ پوری نہیں اترتی۔ ان میں سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اولو ہے، ٹھیک ہے، الو لفظ نہیں ہے، اولو ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں اولو کی جو تشریح ہے کرباسی نے حاشیے میں لکھی ہے کچھ، انہوں نے اس کو کیا قرار دیا؟ اسم جمع قرار دیا، اور کہا کہ اس کی جو واحد ہے وہ اس کے لفظ سے ہمیں ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ذو ہے اس کی واحد، کیونکہ اولو کا مطلب کیا ہے؟ مالک، صاحب کے جو معنی میں آتے ہیں نا، صاحب، ٹھیک ہے، والا، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، ٹھیک ہے، ولا یأتل، اطلاع یأتل کا مطلب ہے سستی کرنا ہے، کہ جو تم میں سے فضل اور سعت والے ہیں، جن کے پاس گنجائش ہے، وہ جو ہے وہ اس بات میں سستی نہ کریں کہ یؤتوا اولی القربیٰ، کہ وہ اولی القربیٰ کو، رشتہ داروں کو کیا دے دیں؟ حصہ دے دیں اور باقی چیزیں دے دیں۔ اچھا، تو شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ اولو کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ ولا یأتل میں سب سے پہلے ہم اولو کا بتائیں گے کہ اولو کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ ہم کہیں گے اولو کیا ہے؟ فاعل ہے۔ فاعل کہنے کے بعد کیا کہنا چاہیے تھا؟ مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہنا چاہیے تھا؟ وعلامۃ رفعہ الواو۔ اس کے بعد کیا کہنا چاہیے تھا؟ نیابۃً عن الضمۃ۔ اس کے بعد پھر کہنا چاہیے تھا لأنہ جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، ملحقات، ہاں، لأنہ من ملاقات الجمع مذکر سالم۔ تو یہ اس کا کیا بیان، اعراب کا بیان ہے۔ تو مصنف نے شارٹ کٹ بیان کیا کہ یہ فاعل ہے اور اس کی علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے۔ اچھا، وَأُولِي مفعول وعلامۃ نصب الیا، اور جو اولی ہے کون سی آیت میں؟ اس آیت میں، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، ٹھیک ہے۔ خود اسی پچھلی ولا یأتل اولو الفضل میں بھی اولی جو ہے، ہاں ٹھیک ہے، معذرت، وہ مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایک آیت انہوں نے دی ہے نا، اس کے اندر دو شاہد مثالیں، ولا یأتل اولو سے یہ شاہد مثال ہمارے پاس مرفوع کا ہے، اور ان یؤتوا اولی القربیٰ یہ شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ مفعول کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجرور کا رہ گیا تھا، مجرور کے پھر اگلی آیت میں ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، ٹھیک ہے، وہاں پہ لام جارہ جو ہے لأولی الباب ہے یا لأولی الباب ہے؟ لأولی الباب، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب،
ابصار ہے آپ کے پاس؟ دوسری لعبرۃ لأولی الابصار. ٹھیک ہے، لعبرۃ لأولی الابصار. فہذا مجرور و علامت جری الیاء. اچھا یہ واضح ہیں پہلا لفظ اولو ہمارا. دوسرا جو ہے وہ عشرون و اخواتہ. ٹھیک ہے، عشرون بھی اگر آپ لغوی طور پہ دیکھیں تو تین یا تین سے زیادہ پہ رد کرتا ہے نا. تو 3 یا 3 سے زیادہ پہ جو چیز رد کرے وہ لغوی اعتبار سے جمع کہلاتی ہے نا، جمع یعنی جماعت. لیکن اس کو ہم جمع مذکر سالم کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ عشرون اور عشرون سے یہ مل کے نہیں بنی نا. جی عشرون سے اگر مل کے بنی ہو تو پھر عشرون یعنی اس کے مفرد نہیں ہے، عشرون ہوتا ہے. عشرون ہوتا ہے نا، عشرون ہوتا ہے، عشرون ہے. کیونکہ وہاں پہ لفظ عشرتن ہے نا، عشرتن یا عشرون ہے. لیکن یہاں پہ عین کے اوپر کیا کسرہ آ گیا نا، لفظی طور پہ گڑبڑ ہو گئی. سلامت نہیں رہی. ٹھیک ہے، سلامت نہیں رعایت اس کی. وہ پھر عشرون کا پھر اگر اس سے بنتا تو پھر مطلب کیا ہوتا؟ یعنی 30 اس کا ترجمہ ہوتا نا، 20 تو نہ ہوتا نا. کیونکہ ہم زیدون جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ زیدون یہ مفرد کی تکرار میں ہے، جس طرح مثنیٰ میں کہتے تھے کہ زیدون و زیدون و زیدون، یوں ہے نا، کم از کم 3 ہے. تو عشرون کو بھی ایسے ہم بناتے، ہم کہتے ہیں عشرون و عشرون و عشرون، پھر اس کا آگے کیا نکلتا ہے؟ عشرون ہوتا. ٹھیک ہے، 30 نہیں بنا. عشرون بنانا ہے نا. جی ہاں، یعنی عشرون بنتا اور معنی کیا ہوتا؟ 30 والا ہوتا نا. لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عشرون سے نہیں بنا. عشرون سے نہیں بنا بلکہ ایک مستقل لفظ ہے. جیسے ایک قوم کیا ہے؟ مستقل لفظ ہے. ایک مستقل لفظ ہے کہ اسم ہے جس کو لغت میں وضع کس کے لیے کیا گیا ہے؟ جمع کے لیے کیا گیا ہے. اچھا، اس کی بہنیں جو ہیں ہمارے پاس 90 تک موجود ہیں. کتنی بنے گی بہنیں اس کی؟ 9 بنے گی. قبلہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا، قبلہ یہ اخوات کو کہتے ہیں، اخوان کو نہیں کہتے. وہ بیان کیا تھا نا، ادوات کی کیوں بناتے ہیں؟ ادات اور ادوات لیتے ہیں. یہ عشرون تو اسماء ہے، ادوات تو نہیں ہے. نہیں، ادوات حروف تھوڑی ہوتے ہیں. اسم ہو، فعل ہو، کلمہ ہو، جو بھی ہیں انہیں وہ ادوات کہتے ہیں. ٹولز کے معنی میں ادات کیا ہے؟ ایک ایسی چیز، ایک آلہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں. تو حروف تہجی سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو وہ ادات کہتے ہیں، ادوات. وہ منطق میں کہا ہے وہ الادات التی یستعین بها. ہاں، وہ ادوات جن سے آپ مدد لیتے ہیں. یہ ادوات کیا ہیں؟ کلام کے ادوات ہیں نا، ایسے ادوات جن سے آپ مدد لیتے ہیں اپنے معنی کو ادا کرنے کے لیے. یا کلمات لے لیں، کلمہ بھی تو مؤنث ہے بھائی. ٹھیک ہے، کلمہ مذکر ہے، مؤنث ہے. کلمہ مؤنث ہے، کلمات ہیں. یہ جب کلمات ہیں تو وہ بھی کیا مؤنث میں جائیں گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بہنوں کو رہنے دیں یہاں پہ بھائی. تقولو، آپ کہتے ہیں کہ جانی عشرون رایت عشرین مررت بعشرین وکذالک تقول فی الباقی، یعنی 30 اور 40، یہ ساری چیز واضح ہے. تو 40 کہیں گے یا 40 کہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کا جو چہلم ہے 40. فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا تو مرفوع ہو تو 40 کہیں گے نا. نصب ہوگا تو 40. ٹھیک ہے، لیکن وہ ویسے اصطلاح عام 40 ہو گیا نا. حقیقت میں امام حسین کہتے ہیں 40 امام حسین. ہاں، 40 امام حسین کہتے ہیں نا. فی الاربعینیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ فی لگتا ہے نا، فی. ترکیب میں لے آئیں گے تو پھر وہ ہاں، چونکہ وہ فی لگتا ہے نا، فی الاربعینیہ تھے. ٹھیک ہے، فی 40 الحسینی یوں کر کے تو فی لگ رہا تو اس وجہ سے 40 کہتے ہیں. اگر فی نہ لگ رہا ہو، سیدھا سیدھا کیا ہے مبتدا بن رہا ہو یا خبر بن رہا ہو تو پھر 40 ہی اسے کہیں گے، 40 نہیں کہیں گے. ایسے اسنین ہے تو نجفی سارے اسنین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسنان کا لفظ ان کے پاس استعمال نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ اہلون کا لفظ ہے. اہلون کا مطلب بھی جمع والی ہے نا، ہمارے گھر والوں نے. لیکن یہ اہلون سے نہیں بنا. اہلون پھر کس سے بنا ہے جی؟ اہل سے سیدھا سیدھا اہلون ہی بن رہا ہے نا. وہ کہ سلامت بھی ہے. اہل سلامت بھی ہے نا. ٹھیک ہے جی، اہل میں کیا ہے؟ سلامت ہے نا. ہاں جی، کیا لکھا کرواسی نے؟ اہل کہاں سے بنا ہے؟ اس میں ملحق قبلہ یہ وصف نہیں ہوگا؟ وصف ہی ہے. وصف ہے، یعنی وصف ہے. کس کا وصف ہے؟ جمع مذکر کا. نہیں، کس کا؟ کس صفت؟ وصف میں نے صفت کے نا. اہل خود اہل جمع بن رہا ہے، اس میں جمع بن رہا ہے. ہاں، جمع یا اس میں جمع کیا ہے؟ اس میں جمع قبلہ اس میں جمع. کیوں؟ اس کی اندر کون سی شرط پوری نہیں ہے؟ اہل کی آلے کے جمع مذکر سالم بنا ہے تو اہلون ہی بنتی ہے نا. آلونہ بنتی ہے. ہاں، اہل بھی سلامت ہے اور کیا ہے، حرکات بھی سلامت ہیں، ترتیب حروف بھی باقی ہے، حرکات بھی باقی ہے.
کیا مشکل ہے پھر اس میں لکھا ہے کرباسی نے وضاحت؟ نہیں اس میں یہی بس ہے یہ کہ بولا آل خود جمع نہیں بن سکتی، یعنی جب کہتے ہیں آل البیت اہل خود جمع ہے۔ گھر والے، تو ہم یہ کہیں کہ بولا یہ نہ جمع ہے نہ واسطے کی بولا، پھر یہ تیسری چیز کیا ہے؟ نہیں ہے تو اس میں جمع ہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مفرد نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی اس کا مفرد جب آپ اہل نکالیں گے تو اہل مفرد تو نہیں ہے نا، اہل خود کس معنی میں آتا ہے؟ جمع کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کا مطلب ایک تو نہیں ہے نا، ایک گھر والا تو نہیں ہے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ، ٹھک ہے۔ کرباسی نے کیا لکھا تھا ادھر؟ بس یہ اچھا یہ مزید تحقیق نہیں لکھی اس میں، چلیں۔ ویسے یہ اہلون لفظ ہے کوئی ایسا؟ ہاں اس کو دیکھیے گا بھی لغت میں، اس کو جمع مذکر سالم کیوں نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ جو ایک وجہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اگر اس کے آپ مفرد میں اہل میں چلے جائیں تو اہل کیا ہے، وہ جمع کے معنی میں نہیں ہوتا، اہل ہے ہی جمع کے معنی میں، ٹھیک ہے، مفرد ہے ہی نہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ مفرد اس کی کیا ہو جائے گی، مثلا زوجتن، زوجن، ابن، بنتن، وہ پھر ان سب کو آپ مکسچر بنائیں گے تو اہل بنے گا، پھر اہل کے بعد کیا ہے، پھر اہلون بنے گا۔ وہ تو ارزون را کے اوپر آ جاتی تھے نا، تبدیل ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، یہاں تو تبدیلی نہیں ہوئی نا، یہاں پہ یہی تو سوال ہے کہ تبدیلی ہو ہی نہیں رہی نا، اہلن ہے اور اہلن سے اہلون ہے، زید سے جیسے زیدون ہے، ٹھیک ہے، مسلم سے مسلمون ہے، بالکل وہی جمع مذکر سالم کی ساری شرائط کیا پوری ہو رہی ہیں، تو پھر اسے جمع مذکر سالم کیوں نہیں کہتے؟ اس میں نہیں سلاسون اس میں تو چینجنگ نہیں ہے، اربعون سے اربعون، ہاں اربعون، ہاں اس میں بھی تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن اس کے کیونکہ اس کے اگر مفرد بناتے ہیں تکرار والی بات، کیونکہ جمع مذکر سالم میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفرد کے تکرار میں ہوتا ہے۔ دوسرا قبلہ وہ ان میں جمع تو ہی نہ ہوتی، کیا چیز؟ ان کے مفرد میں، جیسے اہلن میں۔ ہاں یعنی وہ اربعون ہے تو اربعون ہی ہوگا۔ نہیں اربعون تو نہیں ہم نے کی نا، کہ تینوں کو بنا کے ہم نے تکرار کی ہو، ایسا تو نہیں ہے نا، ایسے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ خود ہی ایک جامع ہے۔ ہاں باقی اربعون کریں تو کتنے تین ہوتے ہیں، اربعون 12 بن جاتے ہیں، 12 بنتے 12 بن جاتے ہیں، سلاسن کتنے 9 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی تعریف میں وہی تکرار والی نقطہ ہے جو مصنف ہم نہیں کرتا۔ جمع مذکر سالم میں کیا کہیں گے کہ جو اپنے مفرد کی تکرار میں ہوتا ہے اور مفرد اس کے اپنے لفظ سے ہوتا ہے، بالکل مثنی اور جمع والے ایک ہی آپ رکھیں، فقط یہاں پہ سلامتی کا آپ ایک اضافہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ مثنی میں کیا کہا تھا کہ جو دلالت کرے دو کے اوپر اور اس کا مفرد من لفظی ہی ہو، یہاں پہ بھی آپ کہیں کہ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں جو 3 یا 3 سے زیادہ پہ دلالت کرے اور اس کا مفرد بھی من لفظی ہی ہو اور ما سلامتی ہی ہو، ٹھیک ہے، حرکات سلامت ہو۔ ترتیب۔ اچھا اہلون کے بارے میں یہ تحقیق کریں، اس کے بارے میں کیا لغت والے کہتے ہیں، قاموس وغیرہ کھولیں، باقی چیزیں۔ مثال قرآن مجید کی تینوں مثالیں دی ہیں انہوں نے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، یہ فاعل کی مثال ہو گئی، من اوسط ما تطعمون اہلیکم یہ مفعول کی مثال ہوگی، اور الی اہلیکم یہ مجرور کی مثال ہو گئی۔ اچھا چوتھی مثال وابلون ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ وابل کی جمع ہے، اب یہاں پر بھی دیکھیں وہ سلامت ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب لکھ دیا مطر غزیر، مطر غزیر کیا ہے، سخت بارش، ٹھیک ہے۔ تو خود جو بارش ہے، ٹھیک ہے، بارشیں اور بارش کیا کہیں گے اس میں، ٹھیک ہے، موسلادھار بارشیں، ٹھیک ہے۔ موسلادھار جو بارش ہوتی ہے یہ واحد کے حکم میں ہے یا واحد کے حکم میں نہیں ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی کیا ہے، ابن شام کے اوپر سوال رہے گا کہ اہلون کو اور وابلون کو وہ جمع مذکر سالم کیوں نہیں مان رہے، یہ 2 سوال ہو گئے ہماری تحقیق کے۔ اسی طریقے سے آرزون میں آ جائیں، ومنہا آرزون، لیکن یہاں پہ انہوں نے واضح کر کے لکھ دیا بتحریک رائے، را کی حرکت کے ساتھ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُهُ فِي ضرورت شعر، لیکن ضرورت شعر میں کیا ہے، اس کو ساکن کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہاں پہ را کی حرکت آ گئی تو جمع مذکر سالم کی تعریف یہ نکل جائے گی، لیکن وابلون اور اہلون ان کے اوپر سوال باقی رہے گا۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈیں آپ کہ آپ کو کیا ملتا ہے۔ وہ منہا چھٹا جو ہے، اس سے کیا کہتے ہیں، باب السنون کہتے ہیں یا باب السنین کہتے ہیں،
اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔